اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم والمحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء سورہ مبارک توبہ سے نسائے وافی ہدایہ کو سرچشمہ فیض قرار دیا ہے مختصر سی زحمت سماعت کے لیے. اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان سے یعنی ان لوگوں سے جو اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے، توجہ ہے آپ کی، ان لوگوں سے جو حیات پیغمبر میں کلمہ پڑھ چکے تھے، ان لوگوں سے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، ان لوگوں سے جو اطاعت رسول کے زبانی دعوے کر چکے تھے، ان لوگوں سے جو دست رسول پر براہ راست بیعت کر چکے تھے، ان لوگوں سے جو صحبت پیغمبر میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکے تھے، ان تمام لوگوں سے جو بظاہر دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ توحید پڑھ چکے تھے، قرآن کی تلاوت کر چکے تھے، اقتداء پیغمبر میں نمازیں ادا کر چکے تھے، اسلام کے ظاہری تمام احکامات پر عمل کر رہے تھے، ان سے دو مطالبے اس میں پروردگار عالم نے کیے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. پہلا مطالبہ، ایمان لے آئے ہو مگر اللہ سے ڈرو. صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم. مختصر، ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مگر تقوی اختیار کرو، متقی بنو. اور متقی بننے کے لیے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو. عزیزان محترم، بہت ہی دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور میں آپ کے باریدہ ذہنوں پر زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن توجہ آپ کی ضرور چاہوں گا. ایک بڑی فیصلہ کن سی گفتگو ہے، 2 آیتیں صرف پوری تقریر میں مجھے پڑھنا ہے اور اسی میں فیصلہ ہے. فیصلہ بڑا تاریخی ہے، چاہے تو اسے کئی گھنٹے میں سن لیں، چاہے تو یہ چند لمحوں میں ایک نتیجہ سامنے آئے گا انشاءاللہ مولا کے کرم سے. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو. پہلا مطالبہ، ایک تو صاحبان ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے. یعنی حیات پیغمبر میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو تھے، اگر متقی بھی ہوتے تو اللہ انہیں تقوی کا حکم نہ دیتا. صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو. کلمہ پڑھ چکے ہو یہ کافی نہیں ہے، کلمہ توحید پڑھ چکے ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، کلمہ رسالت پڑھ چکے ہو یہ بھی کافی نہیں ہے، صحبت پیغمبر میں بیٹھ کر سمجھتے ہو کہ سب فضیلتیں حاصل ہو گئیں یہ کافی نہیں ہے. متقی بنو. صلوات بھیجیے نا محمد. آپ اور فرمائیں نا، متقی بنو، تقوی اختیار کرو. اب صاحب تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر پروردگار عالمی سے پوچھتے ہیں، مالک متقی تو اسے کہتے ہیں
جو دن رات نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، مدینے میں جائے، شبینے میں جائے، دن رات عابد شب زندہ دار ہو، متقی کی تو پہچان یہی ہے بظاہر؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، یہ متقی کی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر متقی کی یہ پہچان ہوتی تو بزم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، کوئی شخص بزم رسالت اور صحبت پیغمبر میں اسلام میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی تارک الصلاۃ نہیں تھا، کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا، کوئی شخص بھی روزہ قضا نہیں کرتا ہوگا، کوئی شخص بھی ارکان اسلام جو بظاہر شرعاً ہم پہ واجب ہے بحیثیت مسلمان کے، وہ شخص کوئی جان بوجھ کر اس کا تارک نہیں ہوگا۔ اگر ہماری نگاہ میں وہ متقی ہوتا تو ہم کیوں کہتے صاحبان ایمان بھی کہتے اور پھر تقوی کا مطالبہ بھی کرتے؟ صلوات میں جناب آواز بلند۔ ہم نے ان سے تقوی کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے تاکہ انہیں تقوی کے معنی سمجھ میں آ جائیں، ہم انہیں بتا دیں کہ وہ مطمئن نہ ہوں اس بات پر کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ بڑی بڑی تاریخوں کے صفحات کالے نہ کریں اس بات پر کہ پہلے ہم نے کلمہ پڑھا، بعد میں ہم نے کلمہ پڑھا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کون ایمان لایا، اس پر تاریخ کے صفحات کالے نہ کریں۔ پہلے کلمہ پڑھنا اور بعد میں کلمہ پڑھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کسی کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، سب کو متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا صلوات بھیجے نا بابا مولا سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر، آپ کی محبتوں پر، خوبصورت آمادگی آپ کی اور چند لوگوں کی زحمت۔ اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ چکے ہو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ پالنے والے پھر متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ متقی کی تعریف کیا ہے؟ کہا کہ قرآن کے آغاز ہی ہم نے متقی کی تعریف بتا دی ہے، سورہ بقرہ کے ابتدائیہ ہی میں ہم نے متقی کی تعریف بتائی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، سب کے لیے روشنی نہیں ہے، ہر ایک کو روشنی نہیں دیتا، یہ صرف ان متقین کو روشنی دیتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ ہے نا ادھر؟ یا علی یا بلند آواز سے اتنی بلند صلوات بھیج لیں محمد علیہ سرکار بڑی طرح۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کی تعریف کیا بتائی ہے قرآن نے؟ متقی کون ہے قرآن کی نگاہ میں؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں، میں ایک اشارہ کروں گا۔ متقی وہ ہے جو غیب پر بھی ایمان رکھے۔ مسلمان وہ ہے جو برابر میں بیٹھ کر بھی نبوت میں شک کرے۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں ظالم محترم، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد، برابر میں بیٹھ کر۔ اور قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ صرف متقین کے لیے۔ اب بہت کلیئر کٹ، بہت واضح۔ یہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب، قرآن سب سے اہم کتاب، قرآن مکمل کوڈ آف لائف، قرآن مکمل کانسٹیٹیوشن، قرآن مکمل ضابطہ حیات، قرآن مکمل سند، قرآن حجت، قرآن برہان، قرآن دلیل، قرآن روشنی، قرآن ہدایت، قرآن رہادی، قرآن رہبر، قرآن مبین۔ قرآن میں اجمال بھی ہے، قرآن میں تفصیل بھی ہے، قرآن میں اشاریت بھی ہے، قرآن میں سمبولزم بھی ہے، قرآن میں تشریح بھی ہے، قرآن میں محکمات بھی ہیں، قرآن میں متشابہات بھی ہیں، قرآن میں مکی بھی ہیں، قرآن میں مدنی بھی ہیں، قرآن میں سابقہ عموم کے قصے بھی ہیں، عروج و زوال کی داستانیں بھی ہیں، انبیاء ما سبق کے قصے بھی ہیں، ان کی امتوں کے عذاب و ثواب کے واقعات بھی موجود ہیں۔ قرآن میں حسن یوسف بھی ہے، عشق زلیخا بھی ہے۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ الحمد سے لے
کر والناس تک سارا کا سارا قرآن سچا ہے، برحق ہے، اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ یہی قرآن جو الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتوں میں ہے، یہی قرآن ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ جو کچھ ان 114 سورتوں میں ہے یہی قرآن ہے، ہمارا کوئی اور دوسرا قرآن نہیں ہے، نہ اور کوئی تیسرا قرآن ہے۔ ہماری مسجدوں میں دیکھ لو، ہمارے امام بارگاہوں میں دیکھ لو، ہمارے اذا خانوں میں دیکھ لو، ہر جگہ یہی قرآن نظر آئے گا جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ ہم اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسی قرآن کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان، ایک ایک آیت، توجہ، ایک ایک آیت پر ایمان، بلکہ قرآن کی قسم ہمارا تو قرآن کے ایک ایک نقطے پر بھی ایمان۔ یا علی یا علی، توجہ ہے یار، کیا کر رہے ہو بابا؟ مولا سلامت رکھیں، صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد علیہ محمد۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ہی ایمان ہے، اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہی برحق ہے، اور سب کا یہی ایمان ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے۔ ابھی بھی نہیں آپ غور کر رہے ہیں؟ ہر ہلاکت سے بچنے کا حق قرآن میں ہے، ہر ہلاکت سے بچنے کا حل قرآن میں ہے۔ تو لیکن قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے نا، متقین کو ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ اب اگر کوئی قرآن لے کر، تخت چھوڑ کر، تاج اتار کر، سوالی بن کر وارث قرآن علی کی خدمت میں آ کر مسئلہ پوچھنے، یہ کہہ کر آ جائے کہ یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو تسلیم کرو کہ مسلمان تو تھا، متقی نہیں تھا، ورنہ ہدایت ہوتا تھا۔ یار کیا کر رہے ہو ظلم یہ؟ یا علی صلوات ہے محمد علیہ۔ بھائی خدا کے لیے اس مائک کو ٹھیک رکھو، 5-10 منٹ کی میرے پاس وقت کی مہلت ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد پر۔ تو جو ہے نا دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب قرآن نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے نا بھائی، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، جو غیب پر ہو، غیب پر مکمل ایمان رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے غیب پر ایمان رکھے، اپنی پسند، جملے پہ غور کریں، اپنی پسند کے غیب پر ایمان رکھے۔ شیطان غائب ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان، اور میں کہوں میرا امام غائب ہے، توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ چلیں صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ توجہ ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں موسی دروازے کی اس تاریخی مجلس میں آج 28 صفر تک کے لیے یہ تاریخی جملہ چھوڑ کر مولا کے صدقے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں، جس کی تشریح انشاءاللہ زندہ رہا تو کروں گا 28 صفر کو، لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور عزیزان محترم، اللہ مسلمان کو صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ صاحب ایمان ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے۔ بزور اجماع و شورا و قہر و غلبہ و تلوار و دربار و سرکار، خزانے اور طاقتوں اور راوی اور محدث اور مولوی اور مفتی خرید کر لوگوں نے تخت پر قبضے کر کر کے آل محمد کے مقابلے میں ہر لقب لے لیا۔ بڑے بڑے امام بھی بن گئے، بڑے بڑے ذل سبحانی بھی بن گئے، بڑے بڑے گیتی پناہ بھی بن گئے، بڑے بڑے امیر المومنین بھی بن گئے۔ لیکن یہ جبر مشیت ہے کہ 14 صدیوں میں آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جس کا لقب امام المتقین ہو۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، السلامت رہے بھائی، تو والا آپ کے ساتھ جن کی لوگوں میں علی کی محبت سلامت رہا ہے، بیٹے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ارد گرد یا علی، شگرد مرتضی علی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری،
مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد علیہ. بس مکمل ہو گئی بات. یہ مجھے اتنی سی بات عرض کرنا تھی. عزیزان محترم، قرآن ہدایت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے ہر گھر میں قرآن ہوگا. جس گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی اس گھر میں بھی قرآن ضرور ہوگا. 90 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو 90 کروڑ گھروں میں تو قرآن ہے. جو ہے نا. اور یہ قرآن توریت سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل، تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں سے سب سے افضل. ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں موجود ہے. تو یہ قرآن پھر مسلمانوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اگر مسلمان قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اب عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ 90 کروڑ مسلمان قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مسئلے اپنے حل کراتے ہیں انجیل والوں سے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ زبور والوں سے. صلوات بھیجے محمد علیہ. مولا سلامت رکھے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ. سب مسئلے حل کرا رہے ہیں توریت والوں سے، مشکلیں حل کرا رہے ہیں انجیل والوں سے، مسئلے حل کرا رہے ہیں زبور والوں سے. پاس قرآن موجود ہے جس میں ہر مسئلے کا حل. یعنی یہودیوں سے مسئلے حل کرا لیں گے، یا علی مدد کہتے ہوئے موت آتی ہے. توجہ ہے نا جان محترم؟ ہائے 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 ہائے. وارث قرآن کے پاس نہیں آئیں گے، مالک قرآن کے پاس نہیں آئیں گے. بھائی متقی تو جب بنو گے جب کوئی امام المتقین کی قیادت میں آؤ گے. جب کوئی امام المتقین ہی نہیں ہے تو تقوی کا دعویٰ کوئی علی والوں کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. یا علی یا علی. تو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، روشنی ہے ہمارے لیے، سند ہے ہمارے لیے، حجت ہے ہمارے لیے، مسند ہے ہمارے لیے، برہان ہے ہمارے لیے، دلیل ہے ہمارے لیے، ہادی ہے ہمارے لیے. قرآن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ علی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. قرآن امت کے ساتھ تو ہے نہیں. پیغمبر اسلام تو قرآن کو علی کے حوالے کر کے گئے ہیں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا. قرآن بھی پاک، علی بھی پاک. قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر. قرآن بھی طیب، علی بھی طیب. قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. قرآن بھی نور، علی بھی نور. قرآن بھی ظہور، علی بھی ظہور. قرآن بھی نزول، علی بھی نزول. قرآن بھی قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، علی بھی اللہ کے گھر پہ نازل ہوا، علی بھی اللہ کے گھر پہ نازل ہوا. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران، علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ نور، علی نور علی نور. قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو قرآن سے منہ پھرائے وہ بھی کافر، جو علی سے منہ پھرائے علی مولا. جیو 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 جزاک اللہ. اتنی بلند صلوات بھیج دیں محمد السلام. ہم تو قرآن کا دامن چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. توجہ ہے نا؟ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان متقی بنو. تو متقی بننے کے لیے کسی امام المتقین کی قیادت کی ضرورت ہے نا. اور امام المتقین ہے نہیں کسی کے پاس الحمدللہ سوائے ہمارے. قیامت تک نہیں میرا چیلنج ہے. کسی کے بھائی یہ لقب ہے ہی نہیں، کسی کا لقب نہیں ہے. امام المتقین کسی کا لقب ہی نہیں ہے سوائے علی کے. صلوات بھیجے نا. صلوات بابا سے بلند صلوات ہے. تو جو ہے نا اب دوسرا مطالبہ جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. بس یہ مجھے آپ کو زحمت دینا تھی چونکہ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ کو علم ہے اسی فلائٹ سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پھر تفصیل سے میں آ کر بات کروں گا لیکن یہ جملہ ضرور آپ سماعت فرماتے جائیں کہ صاحبان ایمان متقی بنو کونوا مع الصادقین. اور یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے، صادقین کے ساتھ رہو. رسول اللہ کی موجودگی میں بھی رہو صادقین کے ساتھ. حالانکہ اتنے بڑے صادق و امین کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر پھر بھی پروردگار عالم قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے
کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے. صداقت صرف یہیں ختم نہیں ہوگی، یہ سلسلہ محمد کا قیامت تک جائے گا. صادقین کے ساتھ توجہ کریں تو ساتھ دو گروہ ہو گئے نا آیت کی روشنی میں، ایک صاحبان ایمان، ایک صادقین. صاحبان ایمان پابند ہیں کہ وہ اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے صادقین کے ساتھ رہیں. صادقین پابند نہیں ہیں کہ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ رہیں. یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں. صاحبان ایمان اور ہیں، صادقین اور ہیں. نمبر 1. اچھا نمبر 2 دو باتیں. دوسری بات اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا صادقین کے ساتھ رہنے کا، اللہ کا حکم ہے نا. تو اب کون ہیں سچے؟ سچے وہ ہیں جنہیں اللہ سچا کہے. ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے، سچے بنانے کا حق نہیں ہے. قرآن ہے بھائی، صلوات ہے محمد آل محمد پر. ہمیں صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، سچا بنانے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بنائیں کہ جی فلاں سچا نہیں. صادقین کے ساتھ رہو. پالنے والے تیری ذات واجب بھی ہے، ذات عادل بھی ہے. تیرے عادل کا تقاضا ہے کہ جب تو نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو روایت میں نہ بتا کہ کون ہے سچا، آیت میں بتا کہ کون ہے سچا. اس لیے کہ حکم آیت میں ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو یہ بھی پروردگار پر واجب کہ وہ ہمیں بتائے قرآن میں کہ کون ہے وہ سچے جن کے ساتھ ہم رہیں. نمبر 3 بس یہ بات ہے آخری. نمبر 3 یہ ہے کہ آیت قرآن میں تھی نہیں ہے، اب قیامت تک رہے گی. تو وہ صادقین قیامت تک زندہ ہونے چاہیے، ورنہ آیت مر جائے گی، حکم ختم ہو جائے گا. صلوات ہے محمد آل محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ صادقین ایسے تو ہونے چاہیے نا جو قیامت تک رہیں، اس لیے کہ قیامت تک حکم ہے. آج کے مومن کے لیے بھی حکم ہے، کل کے مومن کے لیے بھی حکم ہے، قیامت تک کا جو مومن ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہے، صادقین کے ساتھ رہے. تو پالنے والے ہمیں راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے یہ نہیں پوچھنا کہ سچا کون ہے. ہمیں تو روشنی بتا، تو ہدایت دے، تو بتا. تو نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور قرآن میں چونکہ حکم ہے اس لیے واجب ہے، اس لیے تجھ پر بھی واجب ہے کہ تو ہمیں دکھا، تو ہمیں بتا کہ کون ہے وہ سچے. سچا وہ نہیں ہے جسے دو سچا کہے، سچے وہ ہیں جسے دشمن سچا کہے. توجہ ہے نا جان محترم، دشمن بھی سچا کہے. تو پالنے والے تو قرآن میں بتا وہ کون ہے صادقین، وہ کون ہے سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اور جن کے ساتھ رہنے سے آدمی متقی بنتا ہے. تو جواب یہی آئے گا کہ ذات واجب نے کوئی حکم عبث نازل نہیں کیا. آئے مباہلہ اٹھا کر دیکھو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو. ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اس کے بعد مباہلہ ہو جائے اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. عزیزان محترم، سارے اسلامی قرآنی مفسرین متفق ہیں کہ آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد ابنانا کی منزل پر سرکار رسالت مآب حسن و حسین کو لے کر چلے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر چلے، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ کو لے کر چلے. یہ پنجتن کا صداقت مآب گلدستہ نصارہ نجران سے پر لعنت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں آیا تھا. اور دشمنوں نے ان کے چہرے دیکھتے ہی کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان کی گواہی مسترد نہ کرنا. میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، زمین کو حکم دیں گے زمین شک ہو جائے گی، آسمان کو حکم دیں گے آسمان ٹکڑے ہو جائے گا. نصارہ نجران نے ان کے مقابلے پر آ کر ان کی گواہی کو مسترد نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کیا، شکست تسلیم کی، ان کی صداقت کو
مانا، ورنہ یہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے۔ بھئی قرآن کے سچے تھے تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے نا۔ تو قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ اے صاحبان ایمان متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور دوسری آیت میں سچوں کو میدان میں لا کر دکھایا تاکہ کسی اندھے کو بھی شک باقی نہ رہے کہ کون ہے سچے سوائے پنجتن پاک کے۔ تو اپنے اپنے ایمان کو ٹٹول کر یہ مت پوچھو کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا اور بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، ثابت یہ کرو کہ دامن پنجتن سے وابستہ کون ہے۔ بس ختم ہو گئی بات، اور آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھ دیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو جو ہے نا دوستو، یہ ہے وہ صداقت ماہب گلدستہ، یہ ہے قرآن کے سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور انہی کے ساتھ رہنے والے متقین ہیں، اور انہی متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جب ہدایت ہے تو پھر قرآن ان کے لیے ہلاکت نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والا مر کر بھی نہیں مرتا، ہلاکت ہے ہی نہیں نا ان کے دام۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ صداقت ماہب گلدستہ تھا جو حضور کی قیادت میں گیا۔ آگے رسالت ماہب، گود میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت نبوت پر خاتون جنت، پشت فاطمہ پر علی، اللہ کی عظمت فاطمہ زہرا، آگے رسالت کا پہرا، دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پہرا، پشت پر علی کی ولایت کا پہرا، درمیان میں عصمت کی ملکہ فاطمہ زہرا جا رہی ہے۔ اور علامہ نقل صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پشت فاطمہ پر علی تھے، جیسے ہی خاتون جنت قدم اٹھاتی تھیں اور زمین پر آپ کا نشان قدم ابھرتا تھا، علی فوراً اپنا پاؤں فاطمہ کے نشان قدم پر رکھ دیتے تھے تاکہ آسمان بھی نشان قدم فاطمہ نہ دیکھ سکے، سورج بھی نہ دیکھ سکے نشان قدم فاطمہ۔ یہ ہے فاطمہ کی شان، اور یہ ہے ثانی فاطمہ جو آج کوفے کے بازاروں میں لوگ ہم سے کہتے ہیں محرم ختم ہو گیا، عشرہ ختم ہو گیا، عاشور ختم ہو گیا، اب ماتم کیوں کر رہے ہو، اب دن رات نوحے کیوں پڑھ رہے ہو، اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں مجلسیں کر رہے ہو؟ ارے محرم تو اب شروع ہوا ہے، حسین کے ساتھ تو عباس بھی تھا، اکبر بھی تھا، قاسم بھی تھا، اور محمد بھی تھا، حبیب و سعید و جون جیسے ساتھی بھی تھے، زینب کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک بیمار بھتیجا ہے، اس کے بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، کمر میں لنگر ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ دوستو جملہ سنو گے، اور سید سجاد بھی اتنا مجبور کہ جسے جلتے ہوئے خیمے سے جب نکال کر شہزادی زینب لائی ہے اور شانہ ہلا کر زینب نے کہا ہے بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، زینب اجڑ گئی کربلا کے میدان میں۔ تو زندگی میں پہلی مرتبہ غیرت کی سلطنت کے بادشاہ سید سجاد نے جب پھپھی کا کھلا سر دیکھا ہے تو آنکھیں بند کر کے ایک جملہ پوچھا ہے، پھپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ آہا، علم نکلے گا نا غازی کا، تو بس رو لو اسی جملے پر۔ یعنی سجاد نے زینب کا کھلا سر دیکھ کر حسین کو نہیں پوچھا، اکبر کو نہیں پوچھا، سمجھ گئے کہ عباس نہیں ہے۔ عزیزارو، یہ عباس، میں قربان اس غازی کے، میں قربان اس کے علم کے، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک حسین کے خیموں میں موجود 44 چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے آتی ہیں۔ کوئی بچہ کہہ رہا ہے اماں پانی، چچا پانی، امو پانی، بابا پانی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پانی مانگا، مگر مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم، عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ بچے بھی جانتے تھے کہ اگر غازی پانی نہیں پلا سکا تو پھر اب کوئی پانی نہیں پلائے گا، اور یہ میرا غازی وہ ام البنین کا لال ہے۔ سلام کیا کرو جب علم غازی کا برآمد ہوا کرے شہزادی ام البنین کو۔ یہ غازی وہ ہے ام البنین کا بیٹا کہ جسے مدینے سے روانگی کے وقت ام البنین بازو پکڑ کے قبر رسول پر لائی تھی، لا کر بٹھایا تھا اور پوچھا تھا بیٹا یہ کیا ہے؟ عباس نے کہا تھا اماں یہ قبر رسول اللہ ہے۔ کہا بیٹا اس پہ ہاتھ رکھ، اور ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہیں فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر پر کوئی ہاتھ بڑھنے نہ پائے۔ جزاک اللہ تیرا
علم جب برآمد ہوگا، جب میں کہوں گا 2-4 جملوں کا اضافہ اور مولا تمہیں سلامت رکھے، پھر جی بھر کے ماتم کریں گے۔ عزادارو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس جملے پر جب حسین سے جب بھی عباس نے اجازت مانگی ہے عاشور کے دن، مولا اب تو اجازت دے دے، مولا سب کے لاشیں آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، عباس تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ حسین کہتے ہیں، عباس جواب دیتے ہیں، مولا جب لشکر نہیں رہا علمدار کیسا؟ حسین کہتے ہیں، عباس تو نہیں سمجھتا، جب تک تیرے علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، زینب و کلثوم کو ڈھارس ہے کہ ان کے پردے محفوظ ہیں۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، 2 جملے جب عباس کو اجازت حسین نے دی ہے اور شہزادی زینب کی خدمت میں غازی عباس آئے ہیں، حسین لے کر آئے ہیں، زینب عباس کو اجازت دے دو، اب عباس کو جانا ہے۔ سکینہ تو دوڑ کر سوکھی ہوئی مشک اٹھا کر لے آئی، چچا چاہ رہے ہو تو میرے لیے پانی لیتے آنا۔ اور زینب نے آواز دی، لیلا، رباب، رقیہ، ام الفضل، بھابی ام فروا، بیویوں جلدی آؤ، میرے عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو جاؤ۔ ساری سیدانیاں غازی کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی تو علی کی بیٹی ثانیہ زہرا شہزادی کہتی ہے، بیویوں علی کی بیٹی زینب کو معاف کر دینا۔ سیدانیہ پوچھتی ہے، شہزادی کیسی معافی؟ کہا، میں نے مدینے سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی، تمہارے چادروں کی میں ذمہ دار ہوں، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ پردے کا محافظ جا رہا ہے، اب تو زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ۔ عباس گیا، حسین دیکھتے رہے۔ عزادارو، مجھے صرف جملہ یہ کہنا ہے، جملہ صرف اتنا کہنا ہے کہ حسین اس وقت تک کھڑے رہے اکبر کا سہارا لیے جب تک اکبر یہ بتاتے رہے کہ بابا علم نظر آ رہا ہے، اور ادھر اکبر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی، بابا علم نے بائیں سے دائیں کو کروٹ لی، بابا علم نے ہچکولے کھائے، بابا علم جھک رہا ہے، بابا اب علم نظر نہیں آ رہا۔ ادھر حسین کے بیٹے نے کہا، بابا علم نظر نہیں آ رہا، ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا۔ کیا سنا عزادارو، میں نے تو جملہ کہہ دیا، ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا، ادھر خیمے میں زہرا کی بیٹیوں کے سر سے چادر گری۔ حسین اکبر کا سہارا لیے ہوئے دریا کے قریب تیزی سے جا رہے ہیں، کمر پکڑے ہوئے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا حسین چلتے چلتے ایک مقام پر گرے ہیں، گر کر اٹھے تو حسین کے ہاتھوں میں عباس کا کٹا ہوا بازو تھا۔ سنیا آپ نے جملہ عزادارو، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو سینے سے لگایا، دوسرا بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، عباس کے قریب جا کر کہا، حسین آیا ہے، عباس حسین آیا ہے۔ میرے غازی نے تڑپ کر آواز دی ہے، مولا مجھے معاف کر دینا، آج پہلی مرتبہ ہے کہ آپ آئے، میں تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکا، مولا میرے بازو کٹ گئے، مولا دوسری میری وصیت یہ ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں، بچی کو پانی نہیں پلا سکا، اتنا کہا میرا غازی کا دم نکل گیا۔ حسین نے آخری جملے، خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا، عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر حسین اکبر کے ہمراہ خیمے کی طرف چلے۔ خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو علم آتا ہوا دیکھا، سکینہ نے آواز دی، بچوں جلدی آؤ، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی علم خیمے کے نزدیک پہنچا، سکینہ نے ایک مرتبہ بابا کا دامن پکڑ کے کہا، بابا علم آ گیا، میرا علمدار نہیں آیا، میرا غازی نہ آئے۔ عباس، ہائے غازی، ہائے عباس، ہائے سکینہ، ہائے پیاس۔ صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلاۃ. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آغاز مجلس سے پہلے مناسب خیال کرتا ہوں کہ بانی مجلس میرے بھائی کے والد ماجد سید شیر علی کربلائی کی روح کو اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. پھر عزیزان محترم، زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اس ٹھٹے ہوئے موسم میں اور اس انتہائی برہم ماحول میں گرمی مودت حیدر کرار اوڑھ کر اپنے جذبوں اور اپنے ہم سے گردش دورہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دنیا پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو موسموں کے رخ کو بدل دے اسے علی کی محبت کہتے ہیں. جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں. علی نہیں، علی کی محبت کہتے ہیں. جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے، جو موسموں کے مزاج پر حاوی آ جائے اسے علی کی محبت کہتے ہیں. اور جو موسموں کے فرشتے کی روح قبض کر لے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. عزیزان محترم، ماحول بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. آپ مسلسل شروع سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر عبادت علی سے سرفراز ہو رہے ہیں. اور مجھے کراچی سے یہاں پہنچتے میرے بھائی جعفر علی میر صاحب نے بتایا کہ میں جب یہاں پہنچا، یعنی وہ یہاں پہنچے، تو کسی مسجد سے کسی مولانا نیازی صاحب کی تقریر آ رہی تھی. ہم یہ ذکر کر رہے تھے اور ان کی تقریر کا سارا لب لباب یہ تھا کہ شناختی کارڈ کا مسئلہ کیسے طے ہو. توجہ ان کی پوری تقریر کا، جمعے کے خطبے کا، جمعے کی تقریر کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج کا مسئلہ کیسے طے ہو. سارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا جائے. میں نے علی پارک میں تقریر کرتے ہوئے 14 رجب کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ سزا ہے باب علوم رسالت سے دوری کی کہ 1400 برس کے بعد تمہیں مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اپنے مذہب کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے. اگر 1400 برس پہلے مسلمان نہ رہتے بلکہ سلمان بن کر علی کے دروازے پر آ جاتے تو نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی، نہ بلدیت کی صنعت کی. یا علی یا علی، غلط و سلامت رکھے، آباد رہے، خوش رہے. نہ مذہب کی وضاحت کی ضرورت تھی، نہ بلدیت کی پہچان کی ضرورت تھی. عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا نا کہ 1400 برس پہلے جو ہم نے بات کہی تھی کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اگر مسلمان ہونا کافی ہے، اور سارا زور اس بات پر ہے، میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں اس کی، یہ مذہب کے
خانے کے اضافے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے لیے وضاحتیں کی جا رہی ہیں مسلسل کہ یہ صرف چونکہ قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں. مین پوائنٹ یہی ہے قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں قومی اسمبلی جو ہے مائنورٹی ڈکلیئر کر چکی ہے. اس لیے اس کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اب مذہب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ کافر کون ہے مسلمان کون ہے. تو میری جان 2 قدم آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب کیوں نہیں رکھتے؟ صرف قادیانیوں کے نام ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہے. یا علی یا علی پوری طاقت سے حیدر اور آپ کو سلامت رکھے. ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، ان کی اذان بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا اعظم فقہ ہے. اب آپ سمجھے نہ سمجھے میں جملہ تو کہا ہے. ان کا فقہ بھی وہی. آپ غور فرما لیں جملے میں رضوان محترم، بہت کم وقت ہے، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں اس کرنا چاہتا ہوں. ان کا فقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا فقہ ہے. ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے. ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کا جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ غور کر لیں، ان کا روزہ کھولنے کا وقت بھی وہی ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اسی طرح بیدار چند لمحوں کے لیے تو ایک میسج دے کر انشاءاللہ پھر رات سے گفتگو ہوگی. مسجد دروازے میں 5 دن تک مسلسل سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں وہ میں پھر عرض کروں گا. یہاں زیادہ زحمت سماعت نہیں، چند دقیقے اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں. ان کی نماز بھی ویسی جو سارے مسلمانوں کا طریقہ نماز ہے. ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے. اس کی وضاحت میں مجھے جانے دیں آپ. جو سارے مسلمانوں کا انداز قرأت قرآن ہے، ان کے قاریان قرآن بھی ویسے، ان کا روزے کھولنے کا وقت بھی ویسا، وہی وقت ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کے ارکان حج بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کا نصاب زکوٰۃ بھی وہی جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کی توحید بھی وہی. ان کا لا الہ الا اللہ بھی وہی اسی جیسا جو سارے مسلمانوں کا ہے. ان کی توحید بھی وہی جو سارے مسلمانوں کی ہے. ان کے یہاں بھی کانسیپٹ یونٹی کا توحید کا وہی ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے. ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے. یا علی یا علی یا علی توجہ فرمائے. ان کا خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے جس کے بوجھ سے تخت چرچراتا ہے. ان کا خدا بھی مسکراتا ہے. ان کا خدا بھی روتا ہے. اللہ آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ ان عقائد کے پس منظر میں آخر مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم کہ اگر رلانے پر آئے تو خدا کو بھی رلا دیتے ہیں اپنے رونے کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے. اور جو ہے نا عزیزان محترم ان کا خدا بھی روتا ہے اسی طرح جیسے تمام مسلمانوں کا خدا روتا ہے. ان کے یہاں بھی توحید کا وہی کانسیپٹ ہے جو سارے مسلمانوں کے درمیان ہے. تو جب مسئلہ یہ ہے، پوری توجہ، مرزا غلام احمد نے کوئی نیا فقہ نہیں دیا، اسی فقہ پر چل رہا ہے. وہ بھی مقلد ہے. توجہ، وہ بھی اسی فقہ پر چل رہا ہے. کوئی نیا فقہ نہیں لایا، وہی شریعت دے رہا ہے. کوئی نئی شریعت نہیں لایا، وہی طریقہ نماز دے رہا ہے. کوئی نیا طریقہ نماز نہیں لایا، وہی قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی نیا قرآن نہیں لے کر آیا، اسی آیت سے استدلال کر رہا ہے جس سے مسلمان خاتم النبیین کا استدلال کرتے ہیں.
اسی سورہ، بہت توجہ، سورہ مبارک احزاب سے استدلال کرتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ توجہ ذات محترم، یہی سورہ مبارک کے احزاب کی آیت ہے جان محترم، یہ واحد آیت ہے جو آیت ختم نبوت کہلاتی ہے قرآن مجید میں، پورا قرآن میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو مرزا غلام احمد یہی کہتا ہے کہ میں کب خاتم النبیین کا انکار کر رہا ہوں، میں تو تمہارے ہی بتائے ہوئے طریقوں سے استدلال کر رہا ہوں۔ تم خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کیوں سمجھتے ہو؟ توجہ توجہ، انبیاء 1,24,000 پیغمبر نبی، انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کا خاتم، اس کا نگین جو ہے وہ میرا رسول ہے، وہ میں بھی مانتا ہوں۔ چونکہ تم نے قرآن کو لغت سے لینا پسند کیا ہے تو میں بھی لغت ہی کے اعتبار سے معنی تلاش کر رہا ہوں۔ بہت توجہ جان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں اسی شناختی کارڈ کے مسئلے پر ایک فیصلہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے اور گفتگو ختم جان محترم، اور یہی وہ منزل ہے اور یہ سارے مسئلے وہی کے وہی رہتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، سارے مسلمان مل کر بھی کسی استدلال کے ذریعے سے قادیانیوں کو کافر قرار نہ دے سکتے اگر علی والے موجود نہ ہوتے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ پورے مجمع کی اب میں توجہ چاہتا ہوں دوستو ان جملوں پر۔ اگر علی والے موجود نہ ہوتے، 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ آپ کو سلامت رہے، پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مولا یہ ذرا سا بیدار کریں چند لمحوں کے لیے، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے، یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے زیر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں، جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا۔ تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے، ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا۔ اس نے سیرت کی کتابیں ابن حشام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے؟ تم ہی نے تو سب نے مکی پر مکی بٹھائی، فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چرائی نبی نہیں تھے، قدرہ کمال تجاب۔ تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو، بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے جنوے میں، پہلی وحی آئی، فرشتہ آیا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے، بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں، کیا نا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اے مسلمان مولویو، اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے۔
پیروں کی بارش نہیں ہے. تو جو ہے نا عزیزان محترم، اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لو. تو اگر تم جیسا نبی ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو تم سے بہت زیادہ اچھا ہے. آپس ہی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں، کیسے اسے قابو کریں. یہ قابو نہیں آتا، یہ زیر نہیں ہوتا. 80 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے، ابھی تک ہم اسے زیر نہیں کر سکے، قائل نہیں کر سکے. ان علماء میں سے ایک بزرگ عالم نے کہا کہ بھائی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سے طے نہیں ہوگا، کسی علی والے کو بلا. علی یا علی یا علی. نہیں، علی والا جو ہے جہاں جہاں تک ہے، اس موسم کی برہمی کے پیش نگاہ ایک فلک سگا پیارا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جیو سلامت رہو. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو غرق کر دو پہلے ولایت علوی میں. یہ بارش کے قطرے کی حیثیت کیا ہے؟ اور جو ہے نا سمندر میں گرا دو نا تو قطروں کی حیثیت ختم ہو جائے گی. کہا بلاؤ کسی شیعہ عالم کو، کسی علی والے کو بلاؤ، وہ یہ مسئلہ حل کرے گا. 39 کے 39 علماء سر جھکا کر کہنے لگے یار کیسی بات کرتے ہو، یہ ہماری توہین ہو جائے گی. ایک تو ان کی توہین بہت ہوتی ہے، ان کے نکاح بڑی جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اتنے مضبوط نکاح ہوتے ہیں ظالمتوں کہ علم دیکھا اور ٹوٹ گئے. اس پر یہ سپاہ بناتے ہیں، اس پر ہمارے مقابلے میں سپاہ بناتے ہیں. اس علم کے مقابلے میں سپاہ بنا رہے ہو. بھائی علی کی سپاہ کو تو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری سپاہ آئے گی، ہم علم دکھا دیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، حرام زادے ہو جاؤ گے، لڑو گے چل کے کہاں سے لاؤ گے. توجہ ہے نا جانے محترم. کہا نہیں یہ تو بڑی توہین ہو جائے گی، بڑی سبکی ہو جائے گی. بہت جلدی سمیٹ کر ایک نتیجہ دے رہا ہوں دوستو، اور بلا رہا ہوں اپنے بات کے علماء ذاکرین کو تاکہ آپ کی سہمتیں بھی تمام ہوں، عبادت بھی مکمل ہو. عبادت میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. پوری توجہ. ہم نے موسلادھار بارشوں میں اس گاہ شامل مجالس پڑھی ہے. آپ سب گواہ ہوں گے، بھائی جعفر علی کی گواہ ہے. کامران ظفر صاحب کی جو مجلس ہوتی ہے، موسلادھار بارش برس رہی تھی اور ذکر علی ہو رہا تھا. اللہ کروٹ کروٹ نصیب کرے ہمارے ساتھی اور ہم قدم کو، حافظ محمد علی کو، وہ مرحوم کو، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور اتنی تاریخی مجلس وہ گاہ شاہ کی ہوئی تھی کہ اس سے خوبصورت مجلس کا اب تک مثال پیش کی جاتی ہے. تو دوستو شیعہ تو بکھرتے ہی ہیں بگڑے ہوئے موقع میں. ہمیں بھی تو چین نہیں آتا نا اگر کوئی آرام سے رہے. ہمیں بھی تو چین نہیں آتا. توجہ کریں میرے جملے پر عزیزان محترم. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں نا کہ چراغ بھی گل کر دیا تھا پھر بھی کوئی اٹھ کر نہیں گیا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اب ہم دیکھتے ہیں ان روشن چراغوں میں کون جاتا ہے. اب آپ توجہ رکھیں اور سلامت رکھے. آپ کو ان جملوں پر ذرا سی آپ توجہ، 10-15-20 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ایک ہی جملہ آج کی تقریر میں کہنا ہے، اور یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا اور آپ کے ذہنوں تک پہنچا تو میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی یہ مجلس قبول ہو گئی. مولا کی بارگاہ میں کیا یہ بڑی توہین ہے، بڑی سبکی ہے. کیا کہے گی تاریخ ہمیں کہ ہم 40 سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور 40 بھی وہ جو سب 40 برس سے اوپر کے. توجہ فرمائے نا. 39 نے بے ساختہ کہا، 40ویں نے رائے دی تھی نا. 39 نے کہا کہ ہم 39 سے ایک جھوٹے کا جھوٹا ثابت نہیں ہوا. ایک جھوٹے کا جھوٹا، ایک جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ جھوٹا ثابت نہیں ہوا. ہم 39 سے 40ویں نے بے ساختہ کہا یہ تو تاریخی حقائق ہے. پیغمبر اسلام کی موجودگی میں اگر ہم جیسے 40 برس سے سارے اوپر والے بھی 39 دن تک یہودیوں کا ایک خیبر نہیں اکھاڑ سکے تھے. توجہ ہے. سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. اس جملوں پر ذرا سی توجہ چاہوں گا. اگر
پھر وہ 40واں عالم کہتا ہے کہ بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، سرخی کی بات تو نہیں ہے، بس یہ جملہ سن لو مجلس ختم کر دوں گا. کیا اس میں سرخی کی کیا بات ہے، اس میں توہین کی کیا بات ہے کہ ہم اگر کسی علی والے کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو اس میں کوئی توہین کی بات تو نہیں ہے. تاریخ ہمیں کیا کہے گی، ہم کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں بلا رہے ہیں. ارے ہمارے بڑے وقت پڑنے پر ہلاکت سے بچنے کے لیے ان کے علی کو بلاتے ہیں. یا علی یا سلامت رکھے دوستو. اسی طرح چند لمحے اور توجہ کر لیں، یہ کوئی پہلی مثال تو نہیں ہے. ہمارے بڑے ان کے بڑوں کو بلاتے رہے ہیں. وہ نہ بلاتے تو وہ ہلاک ہو جاتے، وہ ہلاک ہو جاتے تو ہم جیسی نسلیں کہاں سے آتی. توجہ 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 جان محترم مولا سلامت رکھے. تو یہ کوئی پہلی مثال تو نہیں، چونکہ ہمارا تاریخی تھا اس لیے 39 علماء نے مان لیا. دوستو تفصیل میں نہیں جاتا، خود اپنے کانوں سے سنا کراچی کے مارٹن روڈ امام بارگاہ میں مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ نے اپنی زبان سے سنایا کہ خط لکھا گیا، خط لکھا گیا. مولانا کہیں تبلیغی دورے پر تھے اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ، لیکن جب دیر ہوتی رہی، تاخیر ہوتی رہی، دیر ہوتی رہی، تاخیر ہوتی رہی تو اب جملہ پہ ضائع نہ جائے دوستو. اگر بادلوں کی گلت سے اوپر نہ پہنچا تو اس مجمع کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مولانا اسماعیل کا جملہ ڈٹو دوہرا رہا ہوں. مولانا کہتے تھے ایک دن نماز صبح پڑھ کر فارغ ہوا تو درس آل محمد فیصل آباد کے دروازے پر دق الباب ہوا. میں نے جو دروازہ کھولا تو 40 علماء نہیں، پورا نظام مصطفیٰ آل محمد کے دروازے جو کچھ سوچ کر آیا تھا موسم اور مزاج کے پیش نگاہ بدل دیا تاکہ ہم بتائیں موسموں کو کہ علی والے کہاں جمع ہوئے ہیں. اب جو ہے اس جملے پر ذرا سی مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے جو دروازہ کھولا تو درس آل محمد کے دروازے پر سارا نظام فض مصطفیٰ پوری کٹ میں کھڑا ہوا تھا. وہی ابا، وہی قبا، وہی چوغا، وہی ڈنڈا، وہی تسبیح، اسی انداز سے. اب فوراً ہی مولانا اسماعیل 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کیا بات ہے، سارے علماء اکرام اکٹھے غریب خانے پہ تشریف لے آئے، خیریت تو ہے، کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لائے. کوئی کفر کا، اب آپ جملہ سن لینا دوستو، کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لائے. سارے علماء آگے بڑھ کر مولانا کو بغل گیر ہو کر کہتے ہیں ارے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے کفر کا فتویٰ، آپ تو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بلکہ اس وقت تو بڑے بھائی ہیں. ارے مولانا آپ کا اللہ ایک، ہمارا اللہ ایک، آپ کا رسول ایک، ہمارا رسول ایک، آپ کا قرآن ایک، ہمارا قرآن ایک، آپ کا کعبہ ایک، ہمارا کعبہ ایک. جو ہے نا جان محترم، مگر مولانا اسماعیل کہتے ہیں یہاں تک تو میں ایک مان لوں گا مولانا کہ آپ کا اللہ ایک، میرا اللہ ایک، آپ کا رسول ایک، میرا رسول ایک، آپ کا قرآن ایک، میرا قرآن ایک، آپ کا کعبہ ایک، میرا کعبہ ایک. یہاں تک تو مان لوں گا، لیکن آپ کے خلیفہ مشترک ہے، میرا علی ایک ہے. علی علی ایسے نہیں سمجھا سے برسنے تو پھر بارش کو، بگڑنے تو پھر موسم کو، ہم بھی کبھی کبھی بگڑتے ہیں. جو ہے نا مولا تمہیں سلامت رکھے کہ آپ کے ان جذبوں اور ہمہوں کو دیکھ کر چند جملوں کا مزید اضافہ جان محترم اس منزل سے چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ نہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں بلکہ بڑے بھائی ہیں، بس مصیبت کا وقت ہے، اسلام پہ برا وقت آ گیا. کیا ہوا اسلام پہ کیوں برا وقت آ گیا؟ ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے اسلام کے متعلق، اسلام پر اب کبھی برا وقت آ ہی نہیں سکتا. کربلا کے بعد اسلام پر کبھی برا وقت نہیں آئے گا. اسلام پر برا وقت صرف 61 ہجری میں آیا تھا بس، اس کے بعد کبھی اسلام خطرے میں نہیں آیا نہ آئے گا. اب تو مسلمان خطرے میں ہوتا ہے، مولوی خطرے میں ہوتا ہے، اسلام کبھی خطرے میں نہیں.
کبھی ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا. ہم پریشان نہیں ہوتے، لیکن مولوی فوراً اسلام کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. صاحب اسلام خطرے میں، کیا ہوا؟ کیا ختم نبوت کا مسئلہ ہے؟ وہ قادیانیوں کا خلیفہ جو ہے وہ مانتا نہیں ہے. کہا کہ جی مجھے یہ آپ کے اسلام سے تو کوئی دلچسپی ہے نہیں. مجھے آپ کے اسلام سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں میں جس شہزادی کا وکیل ہوں اس کے باپ کی عزت مجھے بہت عزیز ہے. توجہ کر لیں جملے. اس کے باپ کی عزت مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے میں چھوڑا ہوں سارا مضمون. کئی گھنٹے کا یہ مضمون ہے دوستو. اس کے باپ کی عزت بہت عزیز ہے. مختصر یہ کہ آئے پہنچے، بس یہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں. فوراً کیفیٹیریا میں پہنچے قومی اسمبلی کے، جب مولانا اسماعیل کو لے کر یہ سارے علماء اور مرزا ناصر احمد سے تعارف کرایا. مرزا ناصر احمد نے کہا ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، میں انہیں خوب جانتا ہوں. پہلا جملہ کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. کہا یہ تمہارے بھائی ہیں. 1400 برس سے تم ہمیں بھی تو بھائی کہہ رہے تھے. ہماری نماز ایک، تمہاری نماز ایک، ہماری اذان ایک، تمہارا. توجہ کریں جملے پر. کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، مبلغ اسلام ہیں، ان سے ملو. کہا نہیں، ان سے نہ ملوں گا، نہ مقابلہ کروں گا، نہ مناظرہ کروں گا. کہا کیوں نہیں؟ بہت توجہ، جملہ سمجھ لینا دوستو. میری ساری تقریریں ایک طرف، 1000 اپنی تقریریں قربان کر دوں اس کافر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمہ حق پر، اس پورے مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں، اس کافر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمہ حق پر بے ساختہ کہتا ہے انہیں کیوں مقابلے کے لیے لائے ہو؟ ان سے مقابلہ نہیں ہوگا، ان سے مناظرہ نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تم سے ختم نبوت کے مسئلے پر بات کریں گے. کہا نہیں، میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرو گے؟ خدا کے لیے تمہیں رسول کی قسم، علی کی قسم. سمجھ لینا اس جملے کو، مجھے دہرانے کی نوبت نہ آئے. مرزا ناصر احمد کہتا ہے او مولویو میں تم سے مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ میرا مقابلہ اور میرا دعویٰ مسلمانوں سے ہے، مومنوں سے نہیں ہے. سے میرا کیا ہے مسلمان اور مومن؟ بھائی جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان. یہاں تو مسلمان اور مومن کا فرق معلوم نہیں. اب پتہ چل رہا ہے نا جب مذہب کے خانے کا اضافہ کر رہے ہو کہ مسلمان تو ہوتا ہی ہے، لیکن مسلمان کافر بھی ہو سکتا ہے. جو جملہ مجھے کہہ رہا تھا وہ یہ جملہ ہے. اب ثابت کر رہے ہو نا، اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہو نا کہ مسلمان تو ہوتا ہی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مذہب کے اضافے کی ضرورت ہے. بہت توجہ دوستو. کہا کیا مطلب؟ یہ مومن، کہا یہ مومن ہے. میں ان سے کیا بحث کروں؟ میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں. تم ثابت کرو کہ رسول اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہا ہم ثابت نہیں کرتے، یہ ثابت کریں گے. ہم تو خیمے میں بیٹھیں گے. توجہ ذرا محترم، وہاں بھی ایسا ہی رہا ہے، ہم خیمے میں بیٹھے رہے ہیں. وہ خیبر فتح کر کے آ بھی گیا تھا. یا علی یار نعرہ حیدری. کہا کہ نہیں ہم بیٹھیں گے، یہ فیصلہ کریں گے، یہ تم سے ختم نبوت کے مسئلے پر بات کریں گے. اب دیکھو دوستو اس جملے پر توجہ کر لینا. مولانا کہتے ہیں مجھے تو بحث کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. پروردگار نے زبان کفر پر حق جاری کیا. بے ساختہ ان مولویوں کو مخاطب کر کے وہ مرزا ناصر احمد کہتا ہے ان سے مقابلہ نہیں کروں گا، علی والوں سے. ان سے کیا مقابلہ کروں؟ تم دلیل لاؤ کہ رسول آخری نبی ہے، اس لیے کہ ان سے مقابلے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو 1400 برس پہلے ہی اپنے کلمے میں اللہ کے آخری رسول کو تسلیم کر چکے ہیں، ختم نبوت پر دلیل دے چکے ہیں. یہ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جب یہ علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے نبوت ختم ہو گئی، ولایت جاری. توجہ ہے نا اذان محترم؟ یہی تو وہ منزل فکر ہے، یہی وہ منزل فکر ہے اذان محترم. زمانہ سمجھتا نہیں ہے، زمانہ سمجھتا نہیں ہے. جہاں کسی دن ہم مسکرائے انہیں موت آئی. نہ ہمیں ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہو، نہ روتا ہوا دیکھ سکتے ہو. چاہتے کیا ہو بھائی؟
بھائی ہنستے تم بھی ہو، روتے تم بھی ہو، ہنستے ہم بھی ہیں، روتے تم بھی ہو. غور کرو اس جملے پر. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہ ہمیں ہنستا دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں روتا دیکھ سکتے ہیں. ہنستے بھی ہم اپنے منہ سے ہیں، روتے بھی اپنی آنکھوں سے ہیں. پریشانی مولانا کو ہوتی ہے. اور توجہ جانا محترم، پریشانی بھائی ہنسنا رونا تو جبلت ہے انسان کی. فرق صرف یہ ہے نہ ہنسنا بذات خود بری بات ہے، نہ رونا بذات خود بدعت ہے. بے موقع ہنسنا بھی غلط ہے، بے موقع رونا بھی غلط. یا علی ایک جملہ کہا ہے میں نے دوستو، بے موقع ہنسنا بھی گناہ ہے اور بے موقع رونا بھی لا تحزن کی آیتوں کو عرش سے اترنے پر مجبور کر دیتا ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا جانا مطلب، لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت پہ ضرور عرض کروں گا. ہم خوش ہوں بھئی، خیر برکت ہوگی. ہمارے گھر میں کنڈے کر رہے ہیں ہم، رجب منا رہے ہیں ہم، نذر کر رہے ہیں ہم، نیاز کر رہے ہیں ہم، کنڈے کر رہے ہیں ہم، کنڈا ہو رہا ہے ان کا. خرچہ ہو رہا ہے ہمارا، نظر دے رہے ہیں ہم، پاک صاف کر رہے ہیں اپنے گھر کو ہم، نیازیں دے رہے ہیں ہم، خیر و برکت کے طلبگار ہیں ہم. امام ہمارا موجود، وارث ہمارا موجود، لاوارثوں کی اولادوں. یاد رکھو یہ جملہ لیتے جاؤ. کسی بہت بڑی مجلس کا جملہ ہے جو تمہارے شاداب اور جذباتی ہم ہموں کی نظر کر رہا ہوں. یاد رکھو نظر و نیاز کا کوئی کانسیپٹ اور کسی مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نظر زندہ کی ہوتی ہے، مردوں کی فاتحہ ہوتی ہے. آ جائیں. اور ہمارا وارث ہمارا امام تھا نہیں ہے. یا علی اور اب تمہیں سلامت رکھے. اب آج نظر کر رہے ہیں ہم، اہتمام کر رہے ہیں ہم، کنڈے کر رہے ہیں ہم، نیاز کر رہے ہیں ہم. آج لے آنے کی نہیں، یہ تو یہ سب حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ لکھنؤ والوں کی ایجاد ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. یہ تو علی والے آج خوشی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ آج کے دن معاویہ مرا تھا. معاویہ کے مرانے کی خوشی مناتے ہیں تو معاویہ کے مرنا، معاویہ کو اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ اس کے لیے ہم کنڈا کریں. توجہ ہے نا؟ صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کا تعلق کیا تھا؟ توجہ نہیں فرما رہے. کہاں تھا وہ تو زندہ تھا تب بھی مرا ہوا تھا بدبخت. توجہ ہے نا جانے محترم. اور جو مر جائے اس کی ہم، جو مر جائے علی کی دشمنی میں، اس کے لیے ہم بے ساختہ کہا کرتے ہیں کہ مر گیا مردود فاتحہ. ہمارے یہاں تو یہ مسلک ہے، یہ بنیاد ہے، اسے پیش نگاہ رکھو. لیکن نہیں، ہر بات پر کوئی نہ کوئی فتویٰ لے کر سامنے آ جاتے ہیں. عزیزان محترم، ان جملوں پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ملت اسلامیہ کو متوجہ ہونا چاہیے. یہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے رسول کا یہ قول دل کے کانوں سے سن کر خون کی گردش میں حل کر لیتے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے دشمنی وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. یہ خانوں کی ضرورت نہیں، یہ خانوں کی ضرورت نہیں تھی. احسان محترم، قرآن نے حد فاصل کھینچی ہے طاہر اور نجس کے درمیان آئے تطہیر نازل کر کے. ہم کسی قسم کی نجاست کو در بطول تک آنے ہی نہیں دیں گے. کوئی نجس در بطول پر آ ہی نہیں سکتا.
لہذا شکوہ بیکار ہے دوستو کہ فلاں در بطول پر نہیں، فلاں در علی پر نہیں، فلاں در فاطمہ پر نہیں، فلاں در آل محمد پر نہیں. بھائی آیت نے بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے پیروں میں. کوئی نجس جو ہے وہ در بطول پر آ ہی نہیں سکتا. اب جو بھی در بطول پر ادب کے ساتھ آیا ہے سمجھ لو پاک ہے، سمجھ لو حسب نسب کے صحیح ہے، سمجھ لو اسے اپنے شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے، سلمان ہے. سلمان نہیں ہے، سلمان ہے. اور سلمان کے جس نے اپنی سجدگاہ ہی بطول کی جوڑی کو بنایا، اور جسے مصیبت کے وقت میں بس 2 جملے، اور میں زحمت نہیں دیتا، مسائل نہیں پڑھا، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جسے انتہائی مصیبت کے وقت میں رسول کی اکلوتی بطول بیٹی نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر پکارا یہ کہہ کر، چاچا سلمان میرے پیروں پر ورم آ گئی ہے. میرے پیروں پر ورم آ گئی ہے. حاکم سے کہو میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے. میرا بھائی عاشق حسین بھی یہ کہہ رہا تھا نا، عزیزان محترم سب سے بڑی قیامت ہے، سب سے بڑی قیامت ہے علی اصغر کی شہادت. یہاں تک تو جملہ کہہ گیا میرا بھائی کہ آخری بار جو گرم مٹی اٹھائی، کبھی اصغر کے پھول سے چہرے کو دیکھا. یہ ایک اہل سنت کے عالم ہیں علامہ فتح زنگی پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے قیامت صغریٰ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس طرح سے مولا نے مٹھی اٹھائی، کبھی اصغر کے چہرے کو دیکھا، کبھی گرم تپتی ہوئی ریت کو دیکھا. دوستوں مگر عاشق حسین بھی نے یہ بات نہیں بتایا کہ اب تک پہلے مشت خاک اٹھائی گرم گرم، اصغر کے پیروں پہ ڈالی، پھر اصغر کے سینے پر ڈالی، پھر تیسری مٹھی پر حسین رک گئے. ارے اب تک تو سامنے قبر کے بیٹھے ہوئے اس طرح مٹی ڈال رہے تھے، جب چہرہ سامنے آیا اور آخری بار ڈھکنے کی نوبت آئی، حسین جیسا صابر جو چہرہ دیکھ کر چہرہ سامنے کر کے مٹی ڈال رہا تھا، اصغر کا چہرہ پھول سا سامنے آیا، چہرے پر مٹی نہیں ڈالی گئی، پشت کر کے کہا انا للہ انا للہ. دوستو ایک جملہ کہوں گا، رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اصغر کے گلے میں تیر دیکھ لے. رباب کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ اصغر کے لاشے کو اٹھا کر امام کے حکم پر میدان میں لے آئے. رباب کے لیے آسان تھا اپنے لاد کی قبر بنتے ہوئے دیکھے. لیکن رباب کے دل سے پوچھو، رباب کے لیے سب سے بڑی قیامت اس وقت آئی تھی. دوستو میں کہتا ہوں مولا حسین نہ بناؤ پر رہنے دو اصغر کا لاشا بھی اکبر کے لاشے کے ساتھ، مولا قبر نہ بناؤ، ورنہ سب کے بچے سب کی قربانیاں کربلا میں ایک ایک مرتبہ شہید ہوئی ہیں. رباب کا بچہ وہ ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا. یہی شام بھیگ رہی تھی، آخری جملہ، یہی شام بھیگ رہی تھی، یہی شام غریبہ تھی، یہی خیمے جل چکے تھے، جلی ہوئی راک پر آل رسول بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ عمر سعد کے لشکر میں شہیدوں کے سروں کا شمار شروع ہوا. یہ حبیب کا سر، یہ سعید کا سر، یہ جون کا سر، یہ بریر کا سر، یہ ابن جنادہ کا سر، یہ عباس کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ اولو محمد کا سر، یہ اکبر کا سر، یہ حسین کا سر، یہ اولاد عقیل کا سر. سارے سروں کو شمار کیا، ایک سر کم تھا. عمر سعد ملعون کہتا ہے، خدا لعنت کرے اس کی نسل پر، کہتا ہے ایک سر کم ہے. کوئی سپاہی اٹھ کر کہتا ہے ملعون اس سر کو لے کر کیا کرے گا، ایک 6 مہینے کے بچے کا سر ہے. یہ واحد لاشا ہے جسے حسین نے دفنایا، جس کی قبر بنائی اور قبر بنا کر بھی نشان مٹا دیا. اس سر کو لے کر کیا کرے گا. یہ ملعون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا، میدان میں جاؤ، قبر تلاش کرو، اصغر کا سر لے کر آؤ. عزادارو ایک ظالم گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں شمالی. گنج شہیدہ میں آیا، جہاں نرم زمین دیکھتا وہیں نیزہ مار. کیا سن رہے ہو تم؟
برداشت کرتا ہوا کو جائے اگر اس بارش کے قطروں سے زیادہ اشک نہ بہیں تو جملہ سن لے رازہ یزان و طرف جہاں نرم زمین دیکھتا وہی نیزہ مارتا. ایک مرتبہ فضا نے چلے ہوئے خیمے کی طرف سے یہ منظر دیکھا, سینے پر ہاتھ مار کے کہا شہزادی رباب تیرے بچے کی خیر. جزاک اللہ ہمارا تمہیں سلامت رکھے. اما تم کرو عزادارو, اگر کسی کو رونا ہے اس بارش سے زیادہ آج برس رہی ہے یہ بارش, یہ موسم ہے بارش برسنے کا, سردی بھی ہے, پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہم پیاسے بھی نہیں ہیں. یہ بارش کے قطرے کربلا میں کیوں نہیں برسا؟ تو برستی رہے بارش, ہمیں کیا, اصغر تو پیاسا چلا گیا نا. دوستو ظالم نے نیزے مارنے شروع کیے زمین میں. رباب نے جلے ہوئے خیمے کی تناب سے دیکھا, جلے ہوئے خیمے کی تناب سے دیکھا, کلیجہ پکڑ کے رہ گئی, کلیجہ پکڑ کے رہ گئی. میری مائیں بہنیں یہ جملہ سن سکے تو سن لے, اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, اللہ تمہاری گود یا رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں سلامت رکھے. سروں کو پیٹتی ہوئی یہاں سے جاؤ گی. ایک مرتبہ رباب نے دیکھا کہ ظالم نے جو زمین میں نیزہ مارا, نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا زمین سے باہر آیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہاں یہ حق ہے نا ماتم کرنے کا, حوصلہ, ہاں جزاک اللہ, جزاک اللہ. حوصلہ, حوصلہ ماجی, اسی حوصلے کے ساتھ, اسی حوصلے. کیا ماتم کر رہے ہو؟ میرا مومن سر پیٹ کے کہہ رہا ہے علامہ صاحب وہ یہودی تھا یا مسلمان تھا؟ ارے رو اسی لیے رہے ہیں کہ کلمہ نبی کا پڑھ رہا تھا, مسلمان کہلا رہا تھا. ایک مرتبہ یہ میری ماں, اس نے صرف 1400 برس کے بعد ذاکر سے سنا نا کہ اصغر کا لاشا نیزے میں الجھ کر زمین سے باہر آیا, ہاں نا. اس نے دیکھا تو نہیں, بس اس سے اندازہ کر لو یہ سن کر برداشت نہیں کر رہی. اور میری ماں سلام کر اصغر کی ماں کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا ماتم کر رہے ہو؟ لو دو جملے مجلس ختم کر دوں گا اگر دو جملے سن لیے. ایک مرتبہ نیزہ زمین, حوصلہ, حوصلہ دو, یہ جملہ سن لو. نیزہ زمین میں مارا, اصغر کا لاشا الجھ کر آیا, قبر سے باہر آیا. رباب نے کلیجہ پکڑ کے دیکھا, ظالم گھوڑے سے اترا, نیزہ کھڑا کیا, بندے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا. اگر علامہ رشید ترابی یہ جملہ نہ پڑھتے تو میں کبھی نہ پڑھتا, اگر میں سید نہ ہوتا یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا. مگر کیا کرے, آل رسول لٹ گئی کربلا میں. عزادارو اصغر کو نیزے سے نکالا, زمین پہ رکھا, چھوٹا سا لاشا. اور ایک مرتبہ رباب نے دیکھا ظالم نے پہلو سے تلوار نکالی, اصغر کی گردن پر خنجر چلا دیا. رباب ختم کرو, رباب, رباب تڑپتی رہ گئی.